میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو موسیقی سننے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس خوش نصیب کا انعام بھی سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں اور آنکھوں کو شیطانی مزامیر یعنی آلات موسیقی سے دور رکھتے تھے؟ انہیں ساری جماعتوں سے الگ کر دو، فرشتے انہیں الگ کر کے مجھ کو عنبر کے ٹینوں پر بٹھا دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا، ان کو میری تسبیح و تحمید سناؤ۔ پھر فرشتے ایسی آواز سے اللہ عز و جل کا ذکر سنائیں گے کہ ایسی آواز سننے والوں نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے گانے کو سنا اس کو جنت میں روحانیین کی آواز سننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا کہ روحانیین کون ہیں؟ فرمایا وہ جنت کے قاری ہیں۔ ہر اس اسلامی بھائی اور اسلامی بہن سے مدنی التجا ہے جس نے زندگی میں کبھی بھی فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے یا سنائے ہیں، یا جن کے فون میں میوزیکل ٹیون ہے، وہ 2 رکعت نماز توبہ ادا کر کے اپنے خدا عز و جل کی جناب میں گڑ گڑا کر ان گناہوں بلکہ سارے گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عہد کریں کہ آئندہ کبھی فلموں ڈراموں، گانے باجوں، ٹیلی فون کی میوزیکل ٹیونوں اور دیگر گناہوں کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ جو گھر کے ذمہ داران ہیں انہیں چاہیے کہ ٹی وی اور وی سی آر کو اپنے گھر سے نکال باہر کریں۔ آرمی کے ایک میجر کا کوئی اس طرح بیان ہے، دعوت اسلامی کے کسی مبلغ نے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سنتوں برے بیانات کی بعض کیسٹیں مجھے دی، ان کو سن کر میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ خصوصاً ایک کیسٹ میں بیان کردہ اس واقعے نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ واقعہ یہ ہے، سندھ کے ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک رات میں قبرستان میں جا کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا کہ مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جس قبر کے پاس میں بیٹھا تھا اس میں عذاب ہو رہا ہے اور مردہ چلا چلا کر مجھ سے کہہ رہا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ میں نے کہا میں تمہیں کس طرح عذاب سے بچاؤں؟ کہنے لگا، ساتھ والی بستی میں میرا فلاں نمبر کا مکان ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس نے اس وقت ٹی وی چلایا ہوا ہے، جب بھی وہ ٹی وی پر کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھتا ہے مجھ پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہائے میں نے اس کی صحیح اسلامی تربیت کیوں نہیں کی، ہائے میں نے اس کو ٹی وی کیوں دلا دیا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں صبح اس بستی میں پہنچا اور اس کے بیٹے کو تلاش کر کے رات والا قصہ سنایا۔ اس پر وہ رونے لگا اور اسی وقت اس نے توبہ کی اور اپنے گھر سے ٹی وی نکال دیا۔ میجر صاحب نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، کیسٹ سے یہ واقعہ سن کر میں خوف خدا عز و جل سے ہل گیا کہ آج تو زندگی کے ٹھاٹھ ہیں، ان قریب مر کر قبر میں اترنا پڑے گا، اگر میں نے باوجود قدرت گھر میں ٹی وی رہنے دیا تو کہیں عذاب میں پھنس نہ جاؤں۔ لہذا میں نے اپنے گھر کے افراد کو جمع کر کے سمجھایا اور الحمدللہ عز و جل اتفاق رائے سے ہم نے اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال دیا۔ خدا کی قسم اس کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد میرے بچوں کی امی کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو تمہارا گھر سے ٹی وی نکالنے کا عمل اللہ عز و جل نے منظور فرما لیا ہے۔ وہ تشریف لائے یہ ان کا کرم تھا، وہ تشریف لائے وہ تشریف لائے یہ ان کا کرم تھا، یہ گھر تھا کہاں ان
کہ آنے کے قابل یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے، آج آپ نے ہمیں ٹی وی کی تباہ کاریوں پر جو بیان ارشاد فرمایا ہے، الحمدللہ براہ پرمغز یہ بیان ہے. اس میں سبق اور عبرت کے جا بجا پہلو موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ بیان آپ کا ٹی وی پر بھی دیکھا جائے گا کیونکہ اس کی وی سی ڈی ریلیز ہوگی. آخر وہ کون سا جذبہ ہے جس نے آپ کو اس بیان کرنے پر ابھارا؟ دیکھیے، ٹی وی کی تباہ کاریاں تو میں نے بیان کر دی اور آپ نے سنا. اب میرا بیان یہ ٹی وی پر دکھایا جائے گا یا نہیں دکھایا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر دکھایا بھی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب مثلا اخبار ہی کو لے لیجئے کہ میں اخبار دیکھنے سے کتراتا ہوں، اس لیے کہ اس میں بے پردہ عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں اور خبروں میں بھی اکثر جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں. تو میرا ذہن جو اخبارات پڑھنے کا نہیں ہے. بہت ہی کم کبھی کوئی ایسا اہم واقعہ ہوا اور بچا کر کوئی 2-4 سطریں پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ اخبار پڑھنے کا میں اپنے اندر بہت ڈرتا ہوں. اللہ کا خوف، مطلب کہ بد نگاہی سے بچنا قریب ناممکن ہے اخبار پڑھنے والے کا. میرا یہ ذہن ہے. تو اب اخبار میں بھی میرے بیانات آتے ہیں، میرے رسائل کے مضامین اخبارات میں شائع ہوتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ تو کیا میں اخبارات والوں کو منع کر دوں؟ اخبارات کے ذریعے ہے نا کہ ایک غلط آلہ جو ہے یہی ٹی وی ہے، اس میں اکثر تو غلط ہی معاملات ہیں. تو اگر ٹی وی کے ذریعے کبھی اللہ اور رسول کا نام آ جاتا ہے یا اس طرح کے میرے بیانات ٹی وی میں داخل ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ آخر اس میں نقصان کیا ہے؟ اسی طرح اب میری وی سی ڈیز ریلیز ہوتی ہیں تو یہ کیبل والے چلاتے ہیں، حالانکہ کیبل کے ذریعے جو ستیہ ناس معاشرے کا ہو رہا ہے وہ سب سمجھتے ہیں. تو اب یہ کہ جب 99.99 جب تباہی مچی ہوئی ہے، تو اگر ایک آدھ نقطہ مل جاتا ہے کہ اس صورت سے اللہ اور رسول کا نام اگر ان آلات میں چلا جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ نقصان کیا ہے؟ فائدے ہی کا تو پہلو ہے. تو اگر مطلب یہ کہ ٹی وی تو گھر میں لانا نہیں ہے، آپ بولیں کہ بھائی آپ کی وی سی ڈی ہم کو دیکھنے کے لیے ٹی وی ضرورت پڑے گی، تو یہ آپ کی اس میں غلط فہمی ہے. ٹی وی اس کے لیے شرط نہیں ہے. نہ یہ میں نے ٹی وی پر کوئی بیان ریلے کیا ہے، میرا بیان ابھی ٹی وی پر ریلے نہیں ہوا. یہ ہو سکتا ہے کہ وی سی ڈی ریلیز ہوگی تو ٹی وی والے بھی میری وی سی ڈی چلا دیتے ہیں، بعض چینل والے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم ان کو روکتے بھی نہیں ہیں، ان کی مرضی ہے، چلاتے ہیں. تو ایک اچھا ہی کام ہے کہ ٹی وی پر اگر وی سی ڈی چلتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ ایک اچھا ہی کام ہے کہ لوگوں کو اس سے اصلاح ہوگی. جب برائیوں کی بھرمار ہے تو اگر کوئی اچھی بات ہو جاتی ہے تو کوئی بھی اس کو برا نہیں بولے گا. انڈرسٹوڈ ہے. تو آپ مطلب یہ چینل یہ دیکھنے کے لیے میری وی سی ڈی ٹی وی لیں، اس کی حاجت نہیں. ٹی وی تو غلطی بھی سے بھی مت لانا. ٹی وی لیں گے اور خدا نخواستہ اس میں کیبل آپ نے لگایا تو پھر تو آپ بہت سارے گناہوں میں پڑ جائیں گے. تو وی سی ڈی دیکھنے کے لیے ٹی وی شرط نہیں ہے. یہ اس پہ بھی کمپیوٹر پہ بھی دیکھی جا سکتی ہے. کمپیوٹر ہے، بلکہ اب تو ایسے ٹیپ ریکارڈر بھی آتے ہیں، ان میں بھی وہ وی سی ڈی دیکھنے کی سہولت ہوتی ہے. تو آپ ٹیپ ریکارڈر لے لیجئے، خوب بیانات آڈیو بھی سنیں، اس پر نعت شریف کی کیسٹیں بھی سنیں، اور ساتھ میں مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ جو وی سی ڈیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے ٹیپ ریکارڈر پر. کیا ضرورت ہے کہ آپ ٹی وی کے ذریعے دیکھیں اس کو؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد.